توجہ ادھر رکھیں ذرا. عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی، خال الامہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تخت نشین تھے، بادشاہ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال زاری ہوتا ہے. جب آپ نے وصال فرمایا تو آپ کا جو تخت تھا وہ یزید کے ہاتھ میں آیا. اب جیسے کہ یزید تخت نشین ہوتا ہے وہ پیغام چاروں طرف بھیجنے شروع کر دیتا ہے اور اپنے اپنے گورنروں، اپنے اپنے عہدیداروں سے کہتا ہے لوگوں سے میری بیعت کرواؤ. مدینۃ الرسول علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی ہے. اچھا، مدینے کے گورنر تھے ولید بن عقبہ. اب یزید نے پیغام بھجوایا کہ اے ولید، چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ابھی مدینے کو پتہ نہیں ہے، وہ وصال فرما چکے ہیں اور اب تخت نشین یزید ہو چکا ہے، اب سارے لوگوں سے میری بیعت جو ہے وہ کروانا شروع کر دو. اور ساتھ اس نے لکھا خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص طور پر بیعت کروانی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں جب لکھا گیا، ولید بن عقبہ کے پاس جب یہ پیغام آتا ہے تو اس نے کہا یار بات بہت عظیم ہو گئی ہے، چونکہ نواسہ رسول سے بیعت لینی ہے اور نواسہ رسول اتنی جلدی سے بیعت تو نہیں کریں گے. اب یزید نے بھی حکم دیا ہے اپنے گورنر کو، مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو پیغام آ گیا کہ حسین بن علی سے اب بیعت بھی کروانی ہے، دیگر لوگوں سے جو ہے وہ یزید کی بیعت کروانی ہے. اب ولید بن عقبہ جو تھا وہ سوچو بچار کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں جو ہے نا وہ کسی کو مشورے کے لیے بلاتا ہوں، کیا معاملہ کیا جائے، کیا ایسا کام کیا جائے کہ ان لوگوں سے بیعت لی جائے. اب اس نے بلایا مروان بن حکم کو، خط لکھا اور مروان بن حکم کو کہا جلدی سے مدینہ میں آ، اسے مشورہ کرنا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ مروان بن حکم جو ہے یہ کوئی اچھا بندہ نہیں تھا، یہ خبیث در خبیث بندہ تھا. یہ وہ خبیث بندہ تھا، بد نسل بندہ تھا کہ جب اس کی ولادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں اس کو لایا گیا کہ حضور اسے گٹھی عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ چبا کر اس کے منہ میں ڈالیں، گڑتی دیں اسے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے دفع اسے کرو میری بارگاہ سے، اس کو لے جاؤ، میں محمد اس کو گڑتی نہیں دوں گا. اور اس کا باپ وہ خبیث تھا کہ جسے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم پر لعنت فرمائی تھی اور یہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اپنے باپ کی صلب میں تھا اور اس لعنت کا مستحق یہ بھی ہوا. اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم کو مدینہ سے جو ہے وہ ملک بدر کیا تھا، طائف کی زمین میں اس کو بھیج دیا تھا. یہ اتنا خبیث بندہ تھا. اب اس کو چونکہ اس کے بیٹے کو مشورے کے لیے بلایا گیا، اب جو پہلے بدبخت بندہ ہو اس سے خیر کی امید کیا کی جا سکتی ہے. اب جب ولید نے مروان بن حکم کو بلایا، مروان بن حکم ولید کے پاس آیا. اب مروان بن حکم کہنے لگا کہ ولید چونکہ بات یہ ہے یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اب تو نے مجھے مشورے کے لیے بلایا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے حسین ابن علی کو فوراً بلایا جائے. اگر وہ آ جائیں اور آتے ہی بیعت یزید کی کر لیں تو اچھی بات ہے، اگر نہ کریں تو اسی وقت معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. اب اسی وقت جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا کہ امام علی مقام مدینے کا گورنر آپ کو بلا رہا ہے. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند رفقا کو ساتھ لیتے ہیں، ساتھیوں کو لیتے ہیں، جا کر سیدھا مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم جو ہے وہ باہر ٹھہرے رہو، اگر دیکھو کہ میری آواز بلند ہوتی ہے تو سیدھا اندر آ جانا، اگر آواز بلند نہ ہو تو اندر نہ آنا، میں خود ہی سارے معاملات کو دیکھ لوں گا. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر جاتے ہیں تو ولید نے کہا امام صاحب دیکھیں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی ہے اور تخت نشین یزید ہو چکا ہے. اب یزید نے حکم دیا ہے، پیغام بھیجا ہے کہ سارے لوگوں سے اس کی بیعت کروانی ہے، تو امام آپ بھی اس کی بیعت کریں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جوش میں آ گیا. فرمایا پتر ہوئے علی داتے چھپ کے بیعت کرے؟ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، علی کا بیٹا ہو چھپ کر بیعت کرے. فرمایا مجھ سے بیعت کروانی ہے تو آ کھلے میدان کے اندر وہاں آ کر کہہ حسین یزید کی بیعت کر، پھر وہاں میں اپنا پیغام تجھے دوں گا، میں چاہتا کیا ہوں. یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت پیغام تھا اور حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہم ڈرا نہیں کرتے ہیں، ہماری رگوں میں مصطفیٰ کا خون دورہ کرتا ہے،
ہم چھپ کر بیعتیں نہیں کرتے ہیں. اگر بیعت چاہتے ہو تو آؤ کھلے میدان کے اندر سارے لوگوں کو اکٹھا کرو, پھر مجھ سے مطالبہ کرو, پھر اپنا جواب دوں گا. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا حکم ارشاد فرمایا, اب امام صاحب وہاں سے نکلنے لگے. تو جیسے ہی امام صاحب وہاں سے نکلنے لگتے ہیں, اب وہ مروان بن حکم جس کو بلایا گیا تھا جو ہے وہ مشورے کے لیے, ولید نے بلایا تھا, کہنے لگا ولید ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس, ابھی بھی حسین ابن علی کو قتل کر دو ورنہ تمہارے پاس موقع نہیں بچے گا. جب اتنا کہا نا, میرے امام نے اس طرح پیچھے دیکھا, فرمایا او بدبختہ, تیرے اندر ہمت ہے علی کے بیٹے کو ہاتھ بھی لگائے؟ فرمایا تو اور علی کے بیٹے کو ہاتھ لگائے, اپنی ساری نسلوں کو لے کے آ جا, علی کا بیٹا اکیلا ہے, تیری ساری نسلیں جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائیں گی, علی کا بیٹا یہاں سے پاور کے ساتھ باہر جائے گا. یہ علی کے خون کی پاور تھی. اور امام علی مقام ڈرے نہیں کہ میں تو گورنر اور مدینے کے گورنر کے محل میں موجود ہوں اور پھر میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے. فرمایا علی کا بیٹا اکیلا ہو تو لشکر کے لشکر تباہ کرنا جانتا ہے, تو کہتے علی کے بیٹے کو قتل کیا جائے, کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں ہے علی کے بیٹے کو قتل کر سکے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا, تشریف لے گئے. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے پھر رات کو پیغام بھیجا, کہنے لگا امام صاحب جلدی سے آئیں اور آ کر ہماری بات سنیں. ولید نے کہا, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی رات کا وقت ہے, فوراً خط کا پیغام بھیجا. فرمایا رات کا وقت ہے, رات کو نہیں ہم صبح کو آئیں گے. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا ان کی نیت تو خراب ہے. اب پھر مدینہ الرسول, امام علی مقام کی جائے پیدائش, جہاں امام پیدا ہوئے, جہاں امام کا بچپن گزرا, جہاں لڑکپن گزرا, جہاں جوانی گزری, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بات کو جانا اپنے گھر والوں کے قریب آئے, آ کر کہا چونکہ بات یہ ہے یزید تک نشین ہو چکا ہے اور یزید بدتینت اور بدمعاش بندہ ہے, اسلام کی حدوں کو توڑنے والا بندہ ہے, وہ ہم سے بیعت چاہتا ہے. اے نبی کے گھر والوں تیاری کرو, آج ہم مدینہ الرسول کو چھوڑ کر جانے لگے ہیں. یار ذرا تصور کریں ذرا, وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج کوئی مدینے میں جائے نا 8 دن وہاں رہتا ہے, جب 8 دنوں کے بعد واپس آنے لگتا ہے دل اس کا خون کے آنسو روتا ہے کہ میں حضور کا شہر چھوڑ رہا ہوں. آج کا نوجوان اگر 8 دن رہے تو اس کو مدینہ چھوڑا نہیں جاتا ہے. میرے امام علی مقام پر کیا بیت رہی ہوگی, دل کے اندر کیا آ رہا ہوگا کہ جن کی پیدائش بھی مدینے میں ہوئی, جن کی جوانی بھی مدینے میں گزری, جن کا لڑکپن بھی مدینے میں گزرا, جنہوں نے آنکھیں کھولی تو مدینے میں کھولی, جنہوں نے ساری زندگی مدینے میں نپٹائی, آج جب ان کو مدینہ الرسول چھوڑنا پڑ رہا ہوگا تو امام کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. اور مدینے کو چھوڑنا, یہ کوئی کسی عاشق سے پوچھے کہ مدینے کو چھوڑنا کتنی بڑی بات ہے. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کو کہا جی رخت سفر باندھو. اب گھر والے رخت سفر باندھ رکھے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ الرسول سے جب نکلنے کا وقت آیا, آپ نے کہا جی آپ ٹھہرو, میں نانا جان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر کے آتا ہوں. یہ آخری سلام تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو نواسا نانے کو کرنے جا رہا ہے. یارو ذرا تصورات کی دنیا کے اندر گم ہو کے سوچو کہ جس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جن نواسوں کو جنتی نوجوانوں کے سردار کہا, جن کو سونگ کر کہا کرتے تھے مجھے تو جنت کی خوشبو ان سے آتی ہے, جن کو بوسے دیا کرتے تھے, جن کی زبان میرے محبوب خود چوستے, کبھی ان کو چسواتے تھے, کبھی ان کی خاطر سجدوں کو لمبا کرتے تھے, کبھی اپنے خطبے کو چھوڑ کر نیچے اتر کر ان کو اپنے پہلو اقدس میں بٹھایا کرتے تھے, کبھی چادر ان پر اوڑا کرتے تھے, کبھی کوئی لاڈ کرتے تھے, کبھی کوئی لاڈ کرتے تھے. جب میرے محبوب کو پتا چلا ہوگا, جب میرے محبوب کا نواسا آخری سلام پیش کرنے گیا ہوگا, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا کے اندر تڑپ نہیں گئے ہوں گے کہ میری امت میرے نواسے کے ساتھ آج کیا معاملہ کر رہی ہے. جن کو میں نے اسلام دیا, جن کو میں نے قرآن دیا, جن کو رحمان دیا, جن کو جنت کے وعدے بتائے, جن کو خدا کے ایک ہونے کا اعلان کیا, آج وہ میرے نواسے کے خون کے پیاسے بنے بیٹھے ہیں. جب نواسا گیا مدینہ الرسول علی صاحبہ الصلاۃ والسلام آخری سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے نانا جان کے روزے پہ, تو نواسے کی بھی کیا اس وقت حالت ہوتی ہوگی. امام علی مقام کس طرح سلام عقیدت پیش کر رہے ہوں گے, آنکھوں کے اندر نیر تو ہوں گے, آنسو بہ رہے ہوں گے, اور امام علی مقام نانا جان کو کہہ رہے ہوں گے, نانا جان
दिल तो नहीं करता है मदीना छोड़ने को, लेकिन आपकी उम्मत ने मजबूर इतना कर दिया है कि आज मदीना छोड़ना पड़ रहा है। लोगों, अगर उस वक्त मेरे इमाम चाहते लश्कर इकट्ठा फरमा सकते थे, लोगों को इकट्ठा फरमा सकते थे, लोग आ जाते। मेरे इमाम चाहते तो जंग करना चाहते, जंग हो सकती थी, लेकिन इमाम का सिर्फ तसव्वुर में यह था, इमाम के जहन में यह बात थी, जान जाती है तो चली जाए, मदीने की हुर्मत नहीं पमाल होनी चाहिए। उस वक्त भी मेरे इमाम ने अपनी जान को हथेली पर रखा और महबूब की गलियों के तकद्दुस को पमाल नहीं होने दिया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की गलियों को खून से आलूदा नहीं होने दिया। इमाम अली मुकाम ने जब नाना जान की बारगाह में सलाम अकीदत पेश किया, आखिरी सलाम पेश किया, फिर अपनी अम्मा जान हज़रत सय्यदा तय्यबा सिद्दीक़ा राकिया साबिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी बारगाह अक़दस में गए और जाकर अपनी माँ जी के पास जो है वो आखिरी सलाम अकीदत जन्नतुल बकी में पेश किया। अब रखते सफ़र बांधा और सीधा रातों रात ये काफिला ख़ानदान रसूल का मक्का मुकरमा की तरफ जो है वो रमा दवा हो गया। इमाम अली मुकाम सीधा गए मक्का मुकरमा में। जब इमाम अली मुकाम मक्का में पहुंचते हैं, लोगों को पता चला नबी का नवासा आया है, लोग जोक तर जोक आने लगे, टोलियों के साथ आने लगे और कहने लगे हम तो ये चाहते हैं नबी के नवासे की जियारत करके आए। जरा एक तरफ वो लोग हैं जो जियारत को तरस रहे हैं, जियारत को तरफ रखे हैं, और एक तरफ वो यजीद और यजीदी टोला बदबख्त ऐसा था जो इमाम अली मुकाम के खून के प्यासे बने बैठे थे। मेरे इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मक्का मुकरमा में गए और मक्का मुकरमा में जब आप रहते हैं, 10 रमज़ानुल मुबारक का दिन आता है, कूफा की तरफ से पहला पैगाम आया कि इमाम अली मुकाम हम ये चाहते हैं, चूंकि अब हजरत अमीर मुआविया की वफात हो चुकी है और यजीद तक नशीन हो चुका है, यजीद शराबी है, यजीद जानी है, यजीद इस्लामी हदों को तोड़ने वाला है, यजीद इस्लाम का दुश्मन है, हम उसकी बैत नहीं करना चाहते हैं। ऐ इमाम अली मुकाम, हम ये चाहते हैं आप कूफा में तशरीफ लाएं, हम उसकी बैत को तोड़ेंगे और सारे के सारे लोग आपके हाथ पर बैत करेंगे। ये 10 रमज़ानुल मुबारक को पहला खत इमाम अली मुकाम की बारगाह में आया था। जब 10 रमज़ानुल मुबारक को यह पहला खत आता है, अभी 2 से 3 दिन गुजरते हैं, 50 से 60 और खतूत आ जाते हैं। इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है वो कूफा की तरफ बुलाया जा रहा है और लोग वादे कर रहे हैं आप आए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, हम आपके साथ दगा नहीं करेंगे, फरेब नहीं करेंगे। इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जलीलुल कदर सहाबा को बुलाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, जलीलुल कदर सहाबा अलैहिम रिदवान को बुलाया, मशवरा किया कि सहाबा बताओ तुम्हारी क्या राय है। अब वो सहाबी कहने लगे इमाम बात यह है, ये कूफे वाले कभी भी किसी के वफादार नहीं हुए हैं, आपके बाप को इन्होंने शहीद करवाया, लेकिन हम इन पर जो है वो कभी भी इन पर भरोसा नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते आप जाएं। लेकिन इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चंद दिनों के अंदर और खतूत आने शुरू हो गए। अब चूंकि कोई उज़र भी नहीं था पास ना जाने का, और इधर जलीलुल कदर सहाबा मौजूद थे कि जो सहाबा रोक रहे थे, उधर कूफा से अर्जियां आ रही हैं, इधर सहाबा रोक रहे हैं। अब इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब सोचने लगे क्या किया जाए, कोई ऐसा तरीका किया जाए कि अगर मैं वहां पर जाता हूं, इधर सहाबा नाराज होते हैं, नहीं जाता उधर अर्जियां आ रही हैं, अब करूं तो क्या करूं। अच्छा जी, अब इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने एक मशवरा किया, मीटिंग बुलाई, सहाबा कराम तशरीफ लाए, सहाबा कराम से कहा आप कहते हैं कि ना जाएं, वजह क्या है। कहा ए नवासा रसूल, चूंकि हमें पता है नबी ने फरमाया है आपको शहीद किया जाने वाला है, और क्या पता यही वो मौका हो कि आपको शहीद किया जाए। इमाम ने फरमाया ये तो नहीं ना कहा कब शहीद किया जाना है, और यह भी कोई पक्का पता नहीं है कि अभी शहीद किया जाना है या बाद में मुझे शहीद किया जाना है। अब इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मीटिंग के अंदर ये मशवरा तय पाया कि सबसे पहले वहां पर किसी को अपना नायब बनाकर भेजा जाए। नायब जाएगा, वो वहां के हालात देखेगा, हालात देखकर एक खत लिखेगा, अगर तो हालात ठीक हुए तो फिर इमाम अली मुकाम भी निकल जाएंगे, अगर हालात ठीक ना हुए फिर सहाबा की बात को मानकर इमाम अली मुकाम मक्का में ही तशरीफ फरमा होंगे। अब यहां पर भी समझने वाली बात यह है, लोग कहते हैं जी इमाम अली मुकाम, बदबख्त लोग हैं जो यहां तक कहते हैं जी नहीं जी इमाम अली मुकाम ने बगावत की थी। मैंने कहा अगर बगावत की होती तो इमाम अली मुकाम मदीना में मौजूद थे, मदीना में किसी को ये नहीं कहा कि लश्कर इकट्ठा करो हमने जंग करनी है।
مکے میں آئے، اتنا وقت پاس تھا، اتنا وقت پاس تھا، ادھر لوگ آپ کی زیارت کو آ رہے ہیں، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ جو لوگ زیارت کو آ رہے تھے کیا وہ جانوں کے نذرانے نہیں پیش کرنے کو تیار تھے؟ سارا کچھ ہو جانا تھا اگر امام ایک مرتبہ بھی کہتے کہ لوگوں آ جاؤ ہم نے جنگ کرنی ہے۔ لیکن امام کا مقصد جنگ نہیں تھا، امام کا مقصد تو یہ تھا کہ جو ہے وہ معاملہ اچھے طریقے کے ساتھ طے پا جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی لشکر جمع نہیں کیا، کوئی بھی کسی کو بات نہیں کہی جی ہم جا رہے ہیں جنگ ہوگی، کوئی کچھ نہیں کیا۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب طے پایا کہ مسلم بن عقیل، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مسلم کو بھیجا جائے، اور حضرت مسلم وہاں جائیں گے، جا کر حالات کا جائزہ لیں گے۔ اگر حالات ٹھیک ہوئے تو پھر امام علی مقام خود تشریف لے جائیں گے، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو امام یہیں پر تشریف فرما ہوں گے۔ اب جو آپ کی میٹنگ بیٹھی تھی اس کے اندر یہ طے پا گیا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت راضی ہو گئے۔ اب چونکہ صحابہ کو بھی ناراض نہیں کرنا تھا، یہ جلیل القدر صحابی تھے، لیکن ادھر وہ عرضیاں تھی۔ اور یاد رکھیے گا یہ شرعی مسئلہ ہے، اگر کوئی ایسا بادشاہ، ایسا کوئی امیر مسلط ہو جائے جو اسلام کی حدوں کو توڑنے والا ہو، اور پھر اس کے مقابلے کے اندر کوئی امیر ایسا ہو کہ جو اس خلافت کا حقدار ہو، جو نبی علیہ السلام کے دین کی صحیح طریقے سے حفاظت کرنے والا ہو، لوگ اس کو بلائیں وہ نہ جائے، تو کل قیامت کے دن یہ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہم نے تو امام علی مقام کو بلایا تھا، ہم نے تو وعدے کیے تھے، لیکن امام آئے نہیں، امام ڈر گئے۔ لیکن امام نے بتایا علی کا خون ڈرا نہیں کرتا ہے، علی کا خون ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کیا کرتا ہے۔ امام علی مقام نے اس وقت بھی بتایا۔ امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وہاں سے چلتے ہیں، جب کوفہ پہنچے، اب دیکھیے گا کوفہ والوں کی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو پہلے محبت کے کھوکھلے دعوے تھے، اب دیکھتے ہی دیکھتے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑنے پر اتر آتے ہیں۔ جیسے ہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں، جب کوفہ پہنچے مختار بن عبید کے گھر آپ نے قیام فرمایا۔ مختار بن عبید کے گھر جب قیام فرما رہے تھے، لوگ جوک در جوک آنے لگے اور امام علی مقام کی بیعت کرنے لگے۔ نائب تھے مسلم بن عقیل، اب چونکہ نائب کے ہاتھ میں بیعت اصل بندے کی ہوتی ہے، اب لوگ امام علی مقام کی بیعت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ کرنے لگے۔ اب 1 2 3 4 دن گزرے، 12,000 بندوں نے امام علی مقام کی بیعت کر لی، 12,000 بندوں نے۔ اب یہ 12,000 کا عدد کوئی چھوٹا تو نہیں ہے نا، 12,000 کا لشکر ہو تو بندہ جس سے مرضی جنگ لڑ سکتا ہے، ادھر 313 بدری صحابہ ہو تو جنگ جیت جاتے ہیں، اگر 12,000 کا ایمان والا لشکر ہو تو اللہ کیسی فتح عطا فرماتا ہوگا۔ 12,000 بندوں نے امام علی مقام کی بیعت کی، 12,000 بندے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اور امام کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔ اب جب 12,000 بندوں نے اس طرح کے معاملات کیے، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا امام علی مقام، امام تشناکام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، فرمایا آپ اور آپ کے گھر والے آ جائیں، کوفہ والے لوگ اپنے وعدے پر پکے ہیں، اپنے وعدے پر یہ پختہ ہیں اور اپنے وعدے کو سچا کر دکھانے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات اچھے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ادھر وہ خط پہنچ گیا۔ اب کوفہ کا جو گورنر تھا وہ صحابی رسول حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نعمان بن بشیر ایک دن آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، کہا لوگوں اس طرح نہ کرو، یزید جو ہے وہ طیش میں آ جائے گا، یزید جو ہے وہ بلبلا اٹھے گا اور یزید تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی چال چلے گا کہ تمہیں جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ادھر سے ایک عبداللہ بن حضرمی بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا اے نعمان بن بشیر آپ اس طرح کیوں اپنی کمزوری دکھا رہے ہیں؟ آپ مسلم بن عقیل کو گرفتار نہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کو گرفتار کریں، ان کو سزا دیں۔ نعمان بن بشیر نے کہا او بدبخت بندے، تو کہتا ہے نبی کے گھر والوں کو میں جو ہے وہ گرفتار کروں، اگر میرا سر بھی در سے جدا ہو جائے تو نبی کے گھر والوں کو ہاتھ بھی لگانا گوارا نہ کروں گا۔ صحابہ نے اس وقت اپنا کردار ادا کیا۔
آج لوگ کہتے ہیں جی نبی کے گھر والے جا رہے تھے تو پھر صحابہ کہاں تھے؟ میں نے کہا صحابہ نے تو کردار ادا کیا تھا. خانوادہ رسول کے چشم و چراغ کتنے تھے؟ 19 بندے. باقی کون تھے؟ صحابہ تھے. باقی سارے صحابہ تھے اور صحابہ کرام علیہ مردمان ساتھ تشریف فرما تھے. لیکن ادھر وہ جلیل القدر صحابہ روک بھی رہے تھے. اچھا جی، جب حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خانوادہ رسول کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، سارا معاملہ ہو گیا. اب عبداللہ بن حربی حضرمی جو ہے وہ وہاں سے نکلا، سیدھا یزید کو خط لکھا. یہ وہ لوگ تھے جو امام علی مقام کو بلا رہے تھے امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، امام کو خلیفہ بنانے کے لیے. لیکن اب یزید کو یہ خط لکھ رہے ہیں کہ یزید تو نے جو کوفہ کے اندر گورنر بنایا ہے، یہ تو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ مل کر تیری خلافت کو جو ہے وہ نیست و نابود کرنے کی سازشیں کر رہا ہے. یزید جلدی کے ساتھ کوئی سخت ترین بندہ یہاں بھیج جو آ کر تیرے کوفہ کی گورنری کو بچا سکے. اب ادھر سے اس نے لکھا، 3 بندے اور کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی خطوط لکھے یزید کو اور کہا اے امیر المؤمنین، مومنین کے امیر اس کو کہا، اتنے زیادہ القابات اسے دیے. کہنے لگے جلدی کے ساتھ اپنے کوفہ کی گورنری کو بچا لے، اگر کوفہ ہاتھ سے نکل گیا تو کبھی تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اب جب یزید کو پتا چلا، اس نے جلدی سے اپنی میٹنگ بلائی. وہ کہنے لگا کوفہ کے اندر تو یہ معاملہ ہو چکا ہے، صحابی رسول حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو جلدی کے ساتھ معزول کروایا جائے. اور جلدی کے ساتھ ابن زیاد سخت ترین بندہ تھا، کہا اسے بھیجا جائے اور ساتھ یہ لکھا جا کر مسلم بن عقیل کو کہو اگر تو باز آتا ہے فابی کا، اگر باز نہ آیا تو مسلم بن عقیل کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. یہ یزید نے وہاں پر خط لکھا. ادھر یزید نے لکھا، ساتھ اس نے یہ لکھا، کہا اگر حسین ابن علی آ جائیں تو ان کو کہنا یزید کی بیعت کرو، اگر وہ یزید کی بیعت نہ کرے تو حسین بن علی کا بھی سر قلم کر دینا معاذ اللہ. یہ یزید وہاں پر لکھ رہا تھا خطوط. اس نے جلدی کے ساتھ ابن زیاد کو وہاں کا حاکم مقرر کیا، اور ابن زیاد جو بندہ تھا وہ بصرہ کا حاکم تھا. جب اس کو یہ حکم ملا یزید کا، اس نے بصرہ کے اندر اپنے بھائی کو اپنا نائب بنایا، اور بھائی کو بناتے ہی وہ جلدی سے نکلا. اب لوگ چونکہ اس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے تھے، لوگوں کو یہ تھا آج امام آ جائیں گے، آج امام آ جائیں گے، آج امام آ جائیں گے. اب ابن زیاد بڑا شاطر بندہ تھا، بہت ہی تیز دماغ کا بندہ تھا. اس نے کہا اگر میں صبح کو اگر اپنے اس کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہوں، لوگ مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے، مجھے پہچان جائیں گے، اور وہاں پر جو میرا حربہ ہے، جو وہاں پر میری نیت ہے، وہ جو ہے وہ ساری ملیا میٹ ہو جائے گی. اب ابن زیاد نے کیا کیا، اس نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑا. اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر اب اس نے رات کا انتظار کیا. جب رات ہوئی اس نے جو ہے وہ عربی لباس پہنا، اور عربی لباس پہن کر اب وہ جو ہے کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگا. اب اس کی نیت یہ تھی، لوگ عربی لباس دیکھیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ کوئی عام بندہ نہیں آ رہا ہے، حسین ابن علی آ رہے ہیں. نیت اس کی یہ تھی کہ میں حسین ابن علی بن کر جو ہے وہ کوفہ میں داخل ہوں گا، اور وہاں پر جا کر اپنا جو ہے وہ جو مجھے حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کروں گا. اب جو ابن زیاد تھا اس نے رات کا انتظار کیا. رات ہوئی، اس نے ایک بندہ ساتھ ملایا، اور رات کو عربی لباس اس نے زیب تن کیا، عربی لباس پہنا. عربی لباس پہن کر اوپر اس نے کپڑا اوڑھا اور سیدھا نکل گیا کوفہ کی طرف. اب لوگوں نے دیکھا تو لوگ اونچی اونچی آواز سے کہنے لگے مرحبا یا ابن الرسول، مرحبا یا ابن الرسول، مرحبا یا آل رسول. لوگوں کو یہ تھا امام علی مقام آ گئے ہیں، اور لوگ کہنے لگے اے نبی کے بیٹے، اے علی کے بیٹے، اے فاطمہ کے جگر پاڑے، تمہیں مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نو. لوگ ویلکم کرنے لگے. اب لوگوں کو کیا پتا تھا یہ امام علی مقام نہیں ہے، یہ تو ابن زیاد ہے، اور یہاں پر آ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کرنے والا ہے. اب ابن زیاد نے یہ معاملہ کیا. اب لوگ جب نعرے لگا رہے تھے، اب وہ نیچے نظریں جمائے ہوئے لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا. اب نظریں نیچی کیے ہوئے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. جب محل قریب آتا ہے، محل کے قریب جا کر اس کے ساتھ والا جو بندہ تھا اس نے کہا لوگو یہ حسین ابن علی نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ، یہ کوفہ کا نیا حاکم ہے جو تم پر حکمرانی کرنے والا ہے اور صبح کو تمہارے درمیان تقریر کرے گا.
اب لوگ مایوس ہو گئے، لوگ کہنے لگے جی ہم تو حسین ابن علی کا انتظار کر رہے تھے، ادھر صحابی رسول کو معزول کیا گیا ہے اور ادھر اسے خلیفہ بنایا گیا ہے، اب لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو لوٹ پڑے۔ اب وہ جیسے ہی کوفہ کے محل میں پہنچا، اس نے جاتے ساری لوگوں کو اکٹھا کیا، جو اس کے قریبی ساتھی تھے ان کو اکٹھا کیا۔ اب قریبی ساتھیوں کو اکٹھا کرنے کے فی الفور بعد اب اس نے سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اب یہ معاملہ چلتا گیا، یہ معاملہ جب چلتا جاتا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خبر نہیں، ادھر حضرت مسلم بن عقیل ہیں، امام علی مقام کا انتظار ہو رہا ہے، لوگ حضرت امام علی مقام کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یزید اپنا جو ہے وہ حربہ استعمال کر رہا ہے، یزید کے کرندے اپنا حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ جیسے ہی جاتا ہے، جا کر اس نے سب سے پہلے جو کام کیا، اس نے اگلا دن ہوتے سار ہی لوگوں کو اکٹھا کیا۔ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہی اس نے کہا، اوے لوگوں باز آ جاؤ، مجھے امیر المؤمنین یزید نے کہا ہے اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے تن جو ہے وہ سر تنوں سے جدا کر دیے جائیں گے، یزید کی بیعت کرو، حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو۔ اب لوگ تو چونکہ جو اتنے زیادہ لوگ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں سے شروع کریں گے اور شہادت جو امام مسلم بن عقیل کی تھی اور دیگر جو واقعات ہیں ان کو بیان کریں گے۔ واقعہ